جہاں دونوں پارٹیاں آپس میں یہ کانسپریسی کر لیں، اس کو میں خاص طور پر کانسپریسی یا سازش کہہ رہا ہوں، کہ جب دونوں پارٹیاں یہ طے کر لیں کہ انٹرونشن ڈیٹا نہیں پیش کرنا، تو پھر سہانی یادوں کا راج ہوگا، پھر سہانی یادیں آئیں گی نشے کی۔ تو اگلا قدم پتہ کیا ہوگا کہ جی میں سیل فون پہ کسی پرانے نشہ کرنے والے دوست سے رابطہ کروں، اور جب وہ پرانے نشہ کرنے والے دوست سے رابطہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا جی چلو ملنے کے لیے مجھے آ جاؤ، اور بندہ یہ سوچ کے اس کے پاس جائے گا کہ میں نشہ نہیں کروں گا لیکن ملنے چلا جاتا ہوں، بس میں ذرا مل کے تھوڑا خوش ہو جاؤں گا۔ اور جب وہ کسی نشہ کرنے والے دوست کے پاس جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ خود بخود بات وہیں تک پہنچ جاتی ہے، دوبارہ نشہ کرنے تک۔ لیکن جب این اے میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سینئر لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو 25 سال ہو گئے۔ آپ کی میٹنگ میں میرا خیال ہے سب سے پرانا 25 سال والا ہوگا، 25 سال والا، ہاں جی۔ اور کراچی میں ایک میٹنگ میں 37 سال والے۔ تو اتنے سینئر آدمی کے سامنے جو اتنے سالوں سے ایک اچھی زندگی گزار رہا ہو، اور یہ زیادہ تر بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مالی طور پر خود مختار ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کا رشتہ دنیا کے ساتھ دوبارہ بحال ہو گیا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ری جوائننگ دی ہیومن ریس۔ اور جتنے این اے میٹنگ والے ہیں وہ بہت معزز بن چکے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ نشے میں تنہائی نصیبوں میں آ جاتی ہے وہ ساری ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں آپ سمجھ لیں کہ این اے میٹنگ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہاں ڈائریکٹری میں نمبر سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے، اور اس نمبر پہ کوئی بھی کال کر کے تو بات کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ہیزیٹیشن ہو کسی کو وہاں میٹنگ میں جانے کی تو وہ گھر لینے آ جاتے ہیں، گھر چھوڑنے چلے جاتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت کی طرح کچھ تھوڑا، تبلیغی جماعت نے ان کی جو ہے پیروی کرتے ہوئے اپنا نظام بنایا تھا۔ یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو الکوہلکس انونیمس ہے یہ پہلے آئی تھی، اور اس کے جو 12 قدم ہے تو تبلیغی جماعت والوں نے ان 12 قدموں کو 6 قدموں میں کنورٹ کر دیا، ذرا بریف کر کے، تو ان کے 6 قدم ہیں، اور کافی ان کے آپس میں رویے ملتے جلتے ہیں۔ اور تبلیغی جماعت میں بھی عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ذرا اور طرح کی زندگی گزارتے تھے، اور اب وہ ذرا مذہبی ان کے اندر رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ پر این اے میٹنگ جو ہے ایک اسپرچول میٹنگ ہے، جسے روحانی میٹنگ کہا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی بھی مذہب والے آ سکتے ہیں، کوئی رنگ کا کریڈ مذہب، اس میں کوئی پابندی نہیں، اور یہ اپنی مدد آپ کے اصولوں پہ چلتے ہیں۔ اور یہ آہستہ آہستہ پھر کوئی پہلے آتا ہے تو بیچ میں کوئی تھوڑا وہاں بھی ہوتا ہے کہ 4 دن این اے میٹنگ میں آیا پھر غائب ہو گیا، اس کے بعد پھر آ گئے، پھر ریلیپس ہو گیا، پھر واپس آ گئے۔ تو یہ بھی ایک رستہ ہے جو کہ بحالی کی طرف جاتا ہے، اور شیم ہیل ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی کسی کو شیم نہیں دے سکتا۔ پچھلے کوئی تقریباً 90 سال سے، آپ سمجھیں 85 سال سے دنیا میں یہ جو تجربہ ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ جو فیلوشپ میٹنگز ہوتی ہیں، سب سے پہلے الکوہلکس انونیمس آئی، اور اس کے بعد پھر نارکوٹکس انونیمس، اور پھر ایلانون۔ لیکن اب تو امریکہ میں یہ میٹنگز ڈائبٹیز کے مریضوں کی بھی ہیں، ڈائبٹیز انونیمس۔ اسی طرح دل کے مریضوں کی الگ میٹنگ ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے دکھڑے اپنے بیان کرتے ہیں۔ اوور ایٹرز کی میٹنگ ہو جاتی ہے۔ جن خواتین کو کوئی ڈیورس ہوئی ہے تو ڈیورسز میٹنگ بھی ایک ہو جاتی ہے۔ جن کے دکھ ایک جیسے ہوتے ہیں تو جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کو بہت کمفرٹ پہنچتا ہے۔ کل وہ میں نے سوچا ہے کہ ایک جن کا کیٹریکٹ کا آپریشن ہو تو ان کی بھی میٹنگ ہونی چاہیے، تو کل میری ایک میٹنگ ہوئی ہے طاہر عزیز کے ابا کے ساتھ، تو ان کا آپریشن ہوا تھا، 5 سال ہو گئے تھے،
جو میں نے آپریشن ریسنٹلی کرایا 5 سال پہلے میرا خالق کرایا انہوں نے, تو انہوں نے جو باتیں کی تو اس سے مجھے بڑی انکریجمنٹ ملی. ویسے میٹنگ تو ہم نے ویسے ہی دوستانہ ماحول میں کی تھی, لیکن زیادہ باتیں وہ مجھے بتاتے رہے کہ پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر ایسا ہوا, جس سے کہ مجھے بہت انکریجمنٹ ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کا پرابلم ایک جیسا ہوتا ہے اور اس میں ایک سینئر ہوتا ہے, ایک جونیئر ہوتا ہے, تو سینئر کی طرف سے بہت کچھ رحمتیں فلو کرتی ہیں جونیئر کی طرف, اور اس میں سینئر کا بھی بھلا ہوتا ہے. جو 12واں قدم جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہتر ہو گئے ہیں, جب آپ نے فلاح پا لی, تو پھر آپ اس بندے تک پہنچے جو ابھی بھی کسی تکلیف میں ہے. تو یہ این اے میٹنگ میں کوئی رسک نہیں ہوتا. ویسے تو پانی پئیں تو اس میں بھی رسک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی, اس میں بھی خطرہ ہوتا ہے. واش روم میں نہانے چلے جائیں تو اس میں بھی خطرہ ہوتا ہے. سیڑھیاں اتریں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے. سڑک پہ چلے جائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے. ہوائی جہاز میں جائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے. لیکن ایز سچ کوئی این اے میٹنگ میں جو فائدے اور نقصانات کی بات دیکھیں تو فائدے ہی فائدے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ این اے میٹنگ مفت ہوتی ہے, اور وہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اس بندے جیسے ہوتے ہیں. وہاں کوئی کسی کو تانا نہیں دے سکتا, وہاں کھل کے دل کی بات کر سکتے ہیں, بھڑاس نکال سکتے ہیں, اور ایک دوسرے کو مشکل وقت میں یاد کر سکتے ہیں. کاؤنسلنگ تو اس کو نہیں کہہ سکتے, وہ لیمن میٹنگ ہوتی ہے جس میں کوئی اپنے تجربے سے دوسرے کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. اور جب تجربے سے کوئی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بات کرنی ہے اور کہاں مجھے رک جانا ہے. تو ویسے یہ ہے کہ جو ایک ہمارے پیشنٹس کے فیملی ممبرز کہتے ہیں, وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں جی وہاں سگریٹ کچھ لوگ پیتے ہیں میٹنگ کے باہر. تو اگر وہ میٹنگ کے باہر بھی نہ پئیں, گھر جا کے پی لیں, تو اس سے ہمارے جو پیشنٹس ہیں, ویسے میں تو کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں, ویسے بھی لوگ باہر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے نہیں پینا, اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سگریٹ ایک ڈرگ ہے اور گیٹ وے ڈرگ ہے, اگر آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ کے اندر جو نکوٹین ہوتی ہے وہ بہت سٹرونگ ڈرگ ہے اور آپ کے اندر مسائل پیدا کرتی ہے وہ چیز, تو پھر آہستہ آہستہ آپ اس چیز سے باز آنے لگتے ہیں. خالی نشے کے مریضوں پر موقوف نہیں ہے, ہر شخص زندگی میں ایسی چیزوں سے گزرا ہوتا ہے, اور جب وہ ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو ان باتوں کو بتانے میں وہ کوئی مشکل اتنی محسوس نہیں کرتا. مجھے ایک واقعہ یاد ہے, 1991 کی بات ہے, اور وہ واقعہ سنانا پہلے میرے لیے بڑا مشکل تھا, اور میں نے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ وہ کرج آئی, اور میں وہ واقعہ کبھی کبھی بیان کرتا ہوں. تو ہوا یوں کہ 1991 میں گورنمنٹ آف امریکہ نے مجھے ایک سرکاری دورے پہ بلایا, جو دنیا کے 18 ملکوں میں سے انہوں نے ایک ایک بندے کو بلایا تھا جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے, اور ان کو اکٹھا کیا 18 لوگوں کو, اور ان کو امریکہ دکھانا مقصود تھا, اور ان کے شعبے میں جو ترقی ہو چکی تھی امریکہ کے اندر وہ دکھانا مقصود تھا. تو اس میں جرنلسٹ تھے, اس میں لائرز تھے, اس میں ایڈکشن کے ڈاکٹر کے طور پر تھا, اور یہ بہت ہی ہائی فائی دورہ ہوتا ہے, USA کا دورہ, اور وہ امریکہ کے سفیر کی دعوت پہ ہوتا ہے, اور آپ امریکہ کے سرکاری مہمان ہوتے ہیں, اور بڑی شان و شوکت ہوتی ہے. 5 سٹار ہوٹل میں آپ قیام کرتے ہیں, اور آپ کو اسکارٹ کیا جاتا ہے, اور بہت زیادہ رقم بھی دی جاتی ہے کمپنسیشن منی کے طور پر کہ آپ نے اپنے کام کاج کو چھوڑ کے یہ دورہ کیا. اور یہ تقریباً 2 مہینے پہ مبنی دورہ تھا, اور میں اس دورے کے لیے منتخب ہوا تھا. لیکن اب میں یاد کرتا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس دورے کے دوران کیا کرتا تھا. وہ ہر روز کسی نہ کسی ہوٹل میں چیک ان کرنا ہوتا تھا, اور وہاں 1 دن یا 2 دن رہنا ہوتا تھا.
اس دوران کوئی فنکشنز اٹینڈ کرنے ہوتے تھے, کچھ وزٹ کرنے ہوتے تھے ہسپتالوں کے, اور پھر کبھی لوگوں کے گھروں میں وزٹ کرنے ہوتے تھے تاکہ ہم دیکھیں کہ امریکہ کے لوگ اپنے گھروں میں کیسے رہتے ہیں. اس کو ہوم ہاسپٹیلٹی کہتے تھے. تو جب میں ہوٹلوں میں رہ رہا تھا تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو ہوٹل کے واش روم میں وہ کنڈیشنر اور شیمپو ہوتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں میں اکٹھی کر لیتا تھا اور وہ اپنے سوٹ کیس میں ڈال دیتا تھا. میں کرتا کیا تھا کہ وہ اس میں سے اٹھا کے واش روم میں سے تو وہ ادھر رکھ دیتا تھا, تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کمروں کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے تھے کہ وہاں نہیں ہے تو وہ پھر وہاں رکھ دیتے تھے. میں پھر آتا تھا باہر سے تو میں پھر اٹھا کے تو وہ رکھ دیتا تھا. اور یہ اس طرح 2 مہینے میں وہ ایک سوٹ کیس تقریباً اس سے میرا بھر گیا. اور پھر میں نے ایک اور سوٹ کیس خریدا کہ باقی اب مزید جو ہے میں وہ اس طریقے سے جمع کروں گا. میرا خیال تھا کہ یہ بڑی عجیب و غریب حرکت تھی جو کہ بالکل مجھے زیب نہیں دیتی تھی, پر میں وہ کر رہا تھا. اور جب ہم دورہ مکمل کر کے آنے والے تھے تو انہوں نے ایک $5,000 کا ایک واچر دیا کہ اگر آپ کا سامان زیادہ ہو اور کہیں رستے میں آپ کو مشکل پیش آئے تو اس واچر کے ذریعے آپ ایکسٹرا سامان جو کہ آپ امریکہ سے لے کے جا رہے ہیں تو اس کی آپ پیمنٹ کر دیں گے. اور میں وہ سارا سامان اٹھا کے وہاں سے پاکستان لے آیا. اور مجھے بعد میں آہستہ آہستہ اس پہ اتنی شرمندگی ہوئی, نہ میں نے کبھی اس کو استعمال کیا, نہ کبھی میں نے اس پہ کوئی پازیٹیو سوچا, اور کوئی بھی نہیں اس میں. کیا وہ بالکل لو کوالٹی ہوتا ہے. مطلب جب آپ امریکہ کے ایک سرکاری دورے پہ جاتے ہیں اور آپ وہاں ہر چیز بڑی ہائی فائی اور اونچی کوالٹی کی چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس چیز کی کیا ویلیو ہے. لیکن جب آپ کا ذہن ابھی ترقی یافتہ نہیں ہوتا, جب آپ کا ذہن پسماندہ ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. اور یہ بات جو ہے شروع میں 1 to 1 بتانے میں بھی بڑی مشکل محسوس کرتا تھا, جو بات میں نے آج آپ کو سٹیج پہ بتائی ہے, کیونکہ اب میرا ذہن ایسا نہیں ہے. اب میرے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میری طرف سے کوئی چیز کتنی بھی قیمتی ہو, اگر وہ میری نہیں ہے تو وہ میری نہیں ہے. اور میں قطعی طور پر کسی کی چیز کو یا کسی چیز کو ایسے قبضہ کرنے کی کوشش کرنا یا اپنانے کی کوشش کرنا جو آپ کی نہیں ہے. تو اب میں اس سے کافی آگے 30 سال گزر چکے ہیں آگے. لیکن اس وقت بھی میں ابھی نشے کے مریضوں کا علاج کرتا تھا اور علاج کرتے ہوئے مجھے 14 سال ہو چکے تھے. تو اندازہ کریں کہ نشے کے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کو, اور ڈاکٹر صاحب کی حرکتیں دیکھیں. زیادہ تر میں نے کہا ہے کہ جو بھی بات کرنی ہو تو آپ شام کو زیادہ نہ کیا کریں. شام کو غصہ ذرا زیادہ آتا ہے, گھروں میں شام کو ناراضگیاں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں. تو جو بات کرنی ہے آپ صبح کر لیا کریں. صبح نسبتاً جو ہے ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. جو واقعات نشے کی بیماری کے دوران ہوتے ہیں ان واقعات کو نشے کے حوالے سے یاد کرنا آپ کی جو سہانی یادیں ہیں ان کو روک سکتا ہے. کیونکہ آپ کو سب سے بڑا مسئلہ یوفورک ریکال کا ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے پرانی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور تصوراتی طور پر آپ دوبارہ اس پروسیس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تصور میں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہی کچھ پھر آپ حقیقت میں بھی کرتے ہیں. لہذا تصور میں بھی کوئی کام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ جو کچھ ہم سوچتے رہتے ہیں بعد ازاں وہی کچھ پھر ہم کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں نا یو بیکم واٹ یو تھنک اباؤٹ. تو سوچنے سے پہلے ذرا دھیان سے پھر سوچ لیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں اگر ویسا ہو گیا تو کیا آپ کو قبول ہے, کیا وارے میں ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر سوچیں. ورنہ یہ جو خیالی پلاؤ ہیں یہ اصلی پلاؤ سے زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. خیالی پلاؤ کو معمولی نہ سمجھا جائے. تو یہ جو دہرانا ہوتا ہے واقعات کو جو آپ کی
اور ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جن میں ہم نے کوئی نہ کوئی الٹے کام کیے ہوتے ہیں جس سے کہ ندامت ہوتی ہے، جس سے کہ گلٹ ہوتا ہے، یہ ان کو اپنے ذہن میں بھی دہراتا رہنا چاہیے. لیکن پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹرونشن ڈیٹا بہت آگے بڑھ چڑھ کے لکھیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کام جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ 21ویں دن میں ہو جائے، یہ عام طور پر 70ویں دن میں یا 80ویں دن میں جا کے ہوتا ہے. ہونا چاہیے 21ویں دن میں، اور 21ویں دن بھی بہت لیٹ ہے، کیونکہ یہ جو انٹرونشن ڈیٹا پیش کرنا ہوتا ہے پیشنٹ کو، یہ ایکچولی پہلی دفعہ جب انٹرونشن ڈیٹا پیش کیا جاتا ہے تو مقصد مریض کو بتانا ہوتا ہے کہ تم یہاں کیوں ہو. کیونکہ ہمارے پیشنٹس کے ساتھ جو میری بات چیت ہوتی ہے ان کے یہاں آنے کے بعد، تو پیشنٹس جیسا کہ کہتے ہیں کہ ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گئے اور کیوں پہنچ گئے. ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ ان کے والدین نے کیوں بھیجا ہے. جو بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے، اس میں گلٹ جو کہ ایک ہیلدی جذبہ ہے وہ بھی پیتھولوجیکل ہو جاتا ہے. شیم تو ہے ہی پیتھولوجیکل، یعنی بیمار رویہ ہے، لیکن گلٹ بھی بعض اوقات ایک پیتھولوجیکل چیز ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے، سوچ سمجھ کے کیا ہے اور اچھا سمجھ کے کیا ہے، تو پھر آپ کو اس میں گلٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی اگر گلٹ ہوتا ہے تو یہ پیتھولوجیکل گلٹ ہے. اور آپ اس بارے میں میرے سے کوئی میٹنگ رکھیے گا، واک پہ آ جائیے گا میرے ساتھ، تو میں چاہوں گا کہ اس بارے میں آپ کو زیادہ معلومات دوں، کیونکہ آپ ویسے بھی کافی تکلیف اٹھاتے ہوں گے اس پیتھولوجیکل گلٹ کی وجہ سے. جب آپ نے کوئی غلط کام نہیں بھی کیا ہوتا تو آپ گلٹی ہو جاتے ہیں، جب غلط کام نہیں بھی کیا. مثال کے طور پر ہمارے تمام پیشنٹس کو یہ گلٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرانے دوستوں کو اگر چھوڑیں گے تو یہ بہت کوئی گناہ کی بات ہوگی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا پورا حق حاصل ہے آپ کو، کہ اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے پرانے دوستوں سے، یا اگر آپ کی زندگی خسارے کی طرف جا سکتی ہے پرانے دوستوں کی وجہ سے، تو آپ انہیں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو کوئی تکلیف پہنچائیں. چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنا بچاؤ کریں گے، ان کو کوئی تکلیف آپ نہیں پہنچائیں گے، ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے. مشکل لگتا ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو اپنی بہتری کے لیے، اپنے آپ کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ہمارا ایک گروپ ہے جو واٹس ایپ گروپ ہے، جس کا میں بھی ممبر ہوں، اور اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ میرے ساتھ میڈیکل کالج میں، یعنی 74 کے جو گریجویٹس ہیں وہ میرے ساتھ جو پڑھتے تھے، وہ واٹس ایپ گروپ ہے، اور 250 لوگوں کا واٹس ایپ گروپ ہے. اور اس میں میرے سارے کلاس فیلوز موجود ہیں. اور ویسے بھی میں اس زمانے کے لوگوں کو اب نہیں ملتا، کیونکہ وہ زیادہ تر ریٹائرڈ زندگی گزارتے ہیں، زیادہ تر متحرک زندگی نہیں گزارتے. لیکن اب میں واٹس ایپ پہ بھی جانے سے گھبراتا ہوں، کیونکہ ان کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہوتی ہے وہ زندگی سے بہت ہٹ کے گفتگو چل رہی ہوتی ہے. ہر وقت وہاں کچھ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کا دنیا داری سے اب کوئی دینا دینا نہیں. سب ریٹائر ہو چکے ہیں میرے ساتھ جتنے بھی تھے. کبھی کبھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ اچھا وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر وہاں باتیں کچھ ہوتی ہیں جو کام کاج کی نہیں ہوتی، وہ بس ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کی ہوتی ہیں. کچھ نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں، کچھ شکوے ہوتے ہیں اپنے فیملی کے، کچھ اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جو میرے ایکچول، یہ تو فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ دوستوں کی ایک بات ہوتی ہے، لیکن جو ریئل فرینڈز بھی میرے ہیں، آہستہ آہستہ مجھے ان سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں بھی کام کاج سے پیچھے ہٹ جاؤں. اور جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو کام کاج نہیں کرنا چاہتے، جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کا جو رول ہے وہ پورا ہو چکا ہے، تو مجھے کافی وحشت ہوتی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں ویسے ہی کام کاج کر سکتا ہوں جیسے کہ کوئی 40 ایئرز پہلے میں کرتا تھا. اور اگر مجھے اندر سے فیل ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں. آپ میں سے کوئی مجھے رائے دے سکتا ہے اس بارے میں؟ لیکن
کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہی انرجی مجھ میں موجود ہے جو پہلے تھی، اور میرے ساتھ کام کرنے والے بہت سے زبردست ساتھی بھی موجود ہیں جو میرے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور میرے کام کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو میں عام طور پر ان لوگوں سے ملتا ملاتا ہوں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے ابھی ریزائن نہیں کیا، جنہوں نے ابھی ریٹائرمنٹ اختیار نہیں کی. ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ والدین جیسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اولاد اس کو پھر دیکھ رہی ہوتی ہے انکانشیسلی اور کاپی کر رہی ہوتی ہے. تو والدین اگر انرجی کا مظاہرہ کریں، والدین اگر سب ان چیزوں کو سمجھیں، تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں پھر اولاد میں بھی شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں 40-50 سال کی عمر کے بعد لوگ عام طور پر یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بس اب تو ہم بونس پہ جی رہے ہیں، یا اب ہمارا وقت تو گزر گیا. جو بھی دن اللہ نے دیا ہے زندگی کا، وہ پورا دن ہے، وہ ادھورا دن نہیں ہے. اور جب زندگی نہیں رہے گی تو اس کے لیے بھی تیار رہیں. جب زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. اس پر بھی کوئی ملال نہیں. اگر آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے تو پھر اس کا بھی کوئی ملال نہیں. لیکن ہر شام کو آپ تیار ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ آخری دن ہو، اور آپ تیار ہوتے ہیں جانے کے لیے. پھر ہر صبح جب آپ جاگتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں، ایک دن اور ہے، اور جو آج کا دن ہے وہ بھی بہترین آپٹیمم لیول پہ گزارنا ہے. دیکھیں، امریکہ کے جو صدر ہیں اس وقت 77 کے ہیں، اور وہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں، جو بائیڈن. تو امریکہ کا صدر تو بڑی مشکل سے ہی منتخب ہوتا ہے بندہ. نہیں، ایک دفعہ اس میں بھی ان کی ایج کا کوئی دخل نہیں تھا. وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، کوئی بھی ایک دفعہ سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہوئے گر سکتا ہے. پر اور جب سے وہ آئے ہیں رسپانسبلٹی کو محسوس کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو اچھی طرح لیڈ کر رہے ہیں. ہر روز تماشے نہیں لگے ہوتے. آپ دیکھیں، یہ ایک فرق ہے کہ ان کے ایک مدبرانہ تجربہ کار رویے جو ہیں ان کی قوم کو کافی فائدہ پہنچا رہے ہیں. انہوں نے افغانستان سے انہوں نے فوجوں کو وڈرا کر لیا ہے. انہوں نے اس بات پہ کوئی ندامت محسوس نہیں کی کہ ڈٹائی سے وہ وہیں بیٹھے رہیں، اور افغانستان جو ہے آہستہ آہستہ نارملائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم پیرنٹس کو احترام کرنا سکھاتے ہیں اپنی اولاد کا. ہم کہتے ہیں کہ اولاد کا احترام بھی ضروری ہے، کیونکہ معاشرہ ہمیں کہتا ہے کہ اولاد سے پیار کرو، احترام نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ احترام ایک 4 سال کے بچے کی بھی ضرورت ہے. اور کبھی آپ دیکھیں کہ مائیں 4 سال یا 3 سال کے بچے کو بازو لٹکا کے کیسے لے جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ احترام کی نشانی نہیں ہوتی. بچے کو چھونا اور بچے کو ساتھ لے کے چلنا اور بچے سے بات کرنا، اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. اور کبھی بھی بچوں کو صرف سائز میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے سنب نہیں کرنا چاہیے، ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کبھی دھکا نہیں دینا چاہیے، کبھی ان کی مار پٹائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے زخم ان کے دماغ پہ بہت گہرے ہوتے ہیں. They know everything. They are small human being, but they are human being. یہ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک 3 سال کے بچے کو بھی آپ جناب کر کے بلانا اور اس کے ساتھ عزت سے بات کرنا، یہ بہت ہی اس کی گروتھ میں یا میچورٹی میں بہت ہی کارآمد رول ادا کرے گا. گریف اس صدمے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے کھو جانے سے ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی موبائل گم ہو جائے تو اس کا بھی گریف ہوتا ہے. اگر کوئی نوکری سے نکال دے تو اس کا بھی گریف ہوتا ہے. ڈیورس کا گریف ہوتا ہے. اور کوئی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا ایک گریف ہے جو ریگولرلی ہم سب دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم نے ایک بیٹے کو گرو کرتے دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ وہ کچھ بننے کی بجائے نشے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو اس کا بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا گریف ہوتا ہے. اور گریف کی ایک نشانی بیچ میں یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلے آپ کو غصہ آتا ہے، پھر آپ کو غم ہوتا ہے، پھر آپ محسوس کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ کو مایوسی سی ہو جاتی ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا، تو آپ
ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ اس کے بارے میں اس کو اپنے رجسٹر میں کاٹ دیتے ہیں نام اس کا، اگرچہ آپ کا دھیان ادھر ہی رہتا ہے، آپ کی تکلیف ادھر ہی ہوتی ہے، آپ اس کے ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ ایک عجیب ببل میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ریکوری میں آنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے میری کوئی کھوئی ہوئی متاع مجھے دوبارہ مل رہی ہے۔ اور جس دن آپ کو اپنے بیٹے کو دیکھ کے انگزائٹی نہ ہو تو سمجھیں کہ حالات اچھے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھ کے اگر بے چینی نہ ہو تو سمجھیں کہ حالات اچھے ہیں، لیکن اگر اولاد جب بھی سامنے آئے تو بندے کو لگے کہ پتہ نہیں اب کیا مصیبت ہوگی یا اب کیا ہوگا، اور پھر تو حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے خوف، ایک چیز ہوتی ہے ڈر۔ ڈر حقیقی چیز ہے، یہ بات کہ کہیں دوبارہ یہ جو متاع ہو نہ جائے، یہ حقیقی خطرہ ہے، اور اس خطرے کو محسوس کرنا اور ایسے اقدامات کرنا جس سے وہ خطرہ ٹل جائے، ڈیلی بیسس پہ اقدامات کرتے رہنا، تو یہ تو کارآمد چیز ہے۔ لیکن خوف وہ چیز ہے کہ جب ہم کرتے کچھ نہیں، بس اندر ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ ڈر وہ چیز ہے کہ جب ہمیں دھڑکا لگا ہے پر ہم کر رہے ہیں بہت سارے اقدامات، جیسے آپ کرتے ہیں، آپ پتہ چلا کے رکھتے ہیں کہ حالات کس جانب جا رہے ہیں اور پھر آپ ضروری قدم اٹھاتے ہیں۔ اور جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے اور اس کا علاج ختم نہیں ہوتا، کسی نہ کسی شکل میں ٹیل اینڈ پہ علاج جاری رہتا ہے، اور ایسا کوئی دن جس کا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے گا کوئی جنوبی افریقہ سے اور مجھے وہ لکھ کے دے دے گا کہ لو جناب تسی ہن فارغ ہو، تانوں ہن کوئی ڈر نہیں۔ تو ایسا کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ایسا کوئی لیٹر، کوئی ایسی چیز آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے روحانی تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں اور آپ کا یہ دھڑکا مٹ جاتا ہے، لیکن نشے کی بیماری میں جو علاج ہے وہ رہتا ہے، اور علاج کو جاری رکھنے کی ایک جو زبردست شکل ہے وہ این اے میٹنگ میں شرکت ہے، کہ جہاں کوئی والدین نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی تو باہر بیٹھتے ہیں، وہاں این اے میٹنگ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے 1 سال یا 6 مہینے یا 5 سال یا 25 سال نشے سے دور رہ کے ایک کارآمد زندگی گزاری ہوتی ہے اور انجوائے کی ہوتی ہے۔ وہ ایسے ہی تکلیف میں سے نہیں گزر رہے ہوتے، وہ اب اپنے ماضی کی باتیں کر کے سبق سیکھتے ہیں اور مستقبل میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ ایک دوسرے کے رہنما بنتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے بہت کثرت سے رابطے کرتے ہیں، ٹیلی فون آتے جاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، 4 دن بات نہ ہو تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تم کیسے ہو۔ یہ جو فیلوشپ ہے، یہ فرض کریں پاکستان میں لاہور کی میٹنگ کے لوگ ہیں تو ان میں سے 2 لوگ نیو یارک چلے جاتے ہیں اور ان کا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو یہ جو این اے میٹنگ والے ہیں جو کہ نیو یارک میں 2500 جگہوں پہ روز بیٹھتے ہیں، 2500 جگہوں پہ، اور وہاں 40 کی اٹینڈنس کم از کم ہوتی ہے، یہ کسی بھی میٹنگ میں چلے جائیں اور کہیں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں لاہور سے آیا ہوں اور میں ریکورنگ ایڈکٹ ہوں اور میری 16 سال کی ریکوری ہے، ودن 3 منٹس وہ قریبی رشتہ داروں جیسے ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز ان کے جو دوسرے دوست ہیں جنہوں نے کبھی نشہ کیا ہی نہیں اور کبھی چھوڑا ہی نہیں، وہ مدد ان کی اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جب کسی ایسے کزن کے پاس اگر آج کوئی چھٹی کر کے جاتا ہے اور اپنے کسی کزن کو ملتا ہے جو کنگز کالج لنڈن سے پوسٹ گریجویشن کر کے آیا ہے، تو ہمارا جو بچہ یہاں سے گیا ہے تو وہ تو شیم فیل کرے گا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو انکریج کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ انہوں نے زندگی کے 2 سال 4 سال 5 سال ایک بیماری میں ضائع کیے ہیں اور خراب کیے ہیں، تو اس میں تھوڑا انکریج کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو وہ انکریجمنٹ این اے میٹنگ میں سب سے زیادہ ملتی ہے، اور این اے میٹنگ میں بار بار سب کو کہتا ہوں کہ ضرور بھیجنا چاہیے۔ سب سے اہم ہے کہ کبھی ماں باپ یا اولاد ایک دوسرے کو، یا میاں یا بیوی ایک دوسرے کو
ابینڈن کر دینے کی دھمکی نہیں دیا کرے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہارورڈ کی ایک سٹڈی ہے جو کہ 100 سال کے لیے سٹارٹ کی گئی تھی اور اس میں 85 سال گزر چکے ہیں. اور وہ سٹڈی تھی جو کہ ہارورڈ میں ہوئی. اس میں بوسٹن شہر کے کوئی 350 نوجوان لڑکوں کو شامل کیا گیا جن کی عمر کوئی 22-23 سال تھی, اور ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس کو شامل کیا گیا, ان کی عمریں بھی 22 سال 21 سال 23 سال کی عمریں تھیں. تو 700 لوگوں کو سٹڈی کے لیے چنا گیا اور 100 سال ان کو فالو کرنے کے لیے چنا گیا. اور وہ سٹڈی تھی ہیپینس کی, کہ خوشی اور لمبی عمر کا راز کیا ہے. اور اب اس کا چوتھا ڈائریکٹر ہے جو ہارورڈ کا سائیکیٹرسٹ ہے, وہ اس کا چوتھا ڈائریکٹر ہے جو کو سٹڈی کو چلا رہا ہے. اور 700 لوگوں میں سے 90 لوگ ابھی بھی زندہ ہیں اور ان کی عمریں 90 اور 100 کے درمیان ہیں. اس سٹڈی میں جو لوگ شامل تھے ان میں جان ایف کینیڈی بھی ایک اسٹوڈنٹ تھے ہارورڈ کے, جو کہ وہ اس میں شامل تھے. اور وہ ہر جو 10-15 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ نتائج نکالے ہیں. تو یہ جو ریسنٹ ڈائریکٹر ہیں, اور یہ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ جا کے اگر آپ اس سٹڈی کو لکھا ہوا پڑھنا چاہتے ہو تو گوگل پہ چلے جائیں. اس کا نام آپ لکھیں گے ہارورڈ اسٹڈی آف ہیپینس اینڈ ایجنگ, ہارورڈ اسٹڈی. تو اگر آپ جا کے تو اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر سال 10 سال بعد 15 سال بعد وہ اس کے کچھ نتائج جاری کرتے ہیں کہ ان باتوں کا پتہ چلا ہے, ان باتوں کا پتہ چلا ہے. اب انہوں نے جو لوگ دنیا سے اس سٹڈی میں سے 610 لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بچوں کو اس سٹڈی میں شامل کر لیا ہے اور اس کو 100 سال سے بیونڈ کرنے کا پروگرام بنایا. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کسی ایسے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں کہ جس میں ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میرا پارٹنر یا میرا بیٹا یا میرے بہن مجھے چھوڑ دیں گے, تو یہ سب سے تکلیف دہ بات ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میاں بیوی دن رات لڑتے ہیں یا ماں باپ اور اولاد لڑتی ہے, لیکن اگر وہ دھمکی نہیں دیتے چھوڑ کے چلے جانے کی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کوئی دھمکی دیتا رہتا ہے کہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور لڑتا کوئی نہیں, خاموش رہتا ہے, تو اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. تو اچھی زندگی کے لیے, مزے کی زندگی کے لیے, خوشی کی زندگی کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کسی سے چیخ چیخ بھی ہو, انبن بھی ہو, تو کسی ریلیشن شپ میں سے ابینڈن کر کے نکل جانا یا کسی کو نکالنا بہت نقصان دہ کام ہے. اگر آپ خوشی چاہتے ہیں, اگر آپ اچھی لمبی عمر چاہتے ہیں, تو آپ کو نبھانے والا ہونا چاہیے. یعنی آپ کو رشتے جو قدرت نے بنائے ہیں وہ نبھانے والا ہونا چاہیے. اچھا, اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے دوستوں کو شامل نہیں کیا. انہوں نے یہ سٹڈی میں واضح طور پر بیان کیا کہ یہ جو گھر والے لوگ ہوتے ہیں یہ میٹر کرتے ہیں. دوست ان کا نیم البدل یا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے. ٹیکنگ نتھنگ اگینسٹ فرینڈس, کسی چیز کو میں یہ نہیں کہہ رہا, میں خود میرے 100 دوست ہیں پاکستان میں اور بہت ہی لاجواب لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں, اور ان کے ساتھ میری دوستی بس اتنی ہے, کبھی ٹیلی فون پہ بات کر لی, کبھی سال میں 2-3 دفعہ مل لیا, اور میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں اور میں انہیں بہت بڑا اثاثہ سمجھتا ہوں. پر وہ ایک الگ چیز ہے, آپ کے اپنے بھائی, آپ کی بہنیں, آپ کے بچے, آپ کے ماں باپ, اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. آپ اگر NA میٹنگ جوائن کریں تو آپ کو وہاں بے شمار دوست ملیں گے جو کہ نشہ کرتے تھے اور نشہ چھوڑا ہے, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ نشہ کرتے تھے اور آپ نشہ کرتے تھے, اب آپ کا سٹیٹس چینج ہو گیا, آپ نشہ نہیں کرتے بھی نشہ کرتے ہیں, تو آپ کا ان سے ملنا جلنا واپسی کے سفر کو تیار کرے گا. میں ایک بات کر رہا ہوں, ویسے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ نشہ کرتے تھے اور چھوڑ دیا ان کے ساتھ جتنی مرضی دوستیاں بنائیں, لیکن جو لوگ آپ کو ترجیح نہیں دے رہے, نشے کو ترجیح دے رہے ہیں, اور آپ
نشے کو ترجیح نہیں دے رہے، تو آپ کا ایک بنیادی ان کے ساتھ رفٹ پیدا ہو گیا ہے، ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ اور اگر کوئی دوست آپ کا ہو جس نے نشہ کیا اور چھوڑا تو وہ اس دوست سے بہتر ہے۔ پیرنٹس تو عموماً این اے میٹنگ کے بھی حق میں نہیں ہوتے کیونکہ ان کو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، لیکن جو ریسرچ ہوتی ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اور جو دنیا جہان کی فائنڈنگ ہوتی ہے وہ زیادہ کارآمد ہوتی ہے، اور ہمارا اپنا دھڑکا لگا ہونا یا سوچ ہونا وہ اتنی کارآمد چیز نہیں ہوتی۔ لہٰذا این اے میٹنگ کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہاں آپ کو ایسے انمول دوست ملتے ہیں، ایسے انمول لوگ ملتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ کو شیم فیل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ شیم کا ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ نشہ چھوڑنے کے بعد بھی گھر مہمان آئے تو آپ ان کے سامنے جانے سے کتراتے ہیں، نشہ کرتے ہوئے بھی گھر مہمان آئے تو آپ سامنے نہیں جانا چاہتے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی ٹاپ پرائرٹی پہ آپ کی فیملی ہے، اور اگر آپ کو دوست چاہیے تو وہ این اے میٹنگ کے لوگ ہیں۔ اور این اے میٹنگ میں بھی دوست بناتے ہوئے آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کی ریکوری 15 سال کی ہے اس کو ترجیح دیں بنسبت جس کی 10 سال کی ہے، اور جو 25 سال والا ہے اس کے پیچھے زیادہ بھاگیں، کیونکہ وہ بہت سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سپانسر ہوتا ہے۔ اور لیکن آپ ہر جگہ کوالٹی ضرور دیکھتے ہیں۔ اگر آپ این اے میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو چند دنوں کے اندر نظر آ جاتا ہے کہ یہاں کوالٹی ہے، یہ ابھی 6 مہینے والا ہے، ابھی کچا ہے، تو آپ کچے کے ساتھ رہنے کی بجائے پکے کے ساتھ رہیں۔ میرے ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جیسے کلب ہوتا ہے کوئی، جہاں پہ لوگ آئیں جو ریکوری میں ہیں، اور وہاں خود بخود این اے میٹنگ کا ماحول بھی بن سکتا ہے۔ ضرور کبھی نہ کبھی اس چیز کو بھی عملی جامہ پہنائیں گے کہ کوئی ریسٹورنٹ ٹائپ جگہ جہاں کوئی سستا کھانا مل جائے، جیسے جم خانہ میں مل جاتا ہے سستا کھانا، لوگ جاتے ہیں تو ان کو بہت ہی سستا کھانا ملتا ہے، تو لوگ اس بہانے ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ اور کوئی ایسی جگہ جہاں سب ایک دوسرے کو جاننے والے بھی ہوں، اور ان کو بے دڑک وہاں آنے میں کوئی خدشہ بھی نہ ہو، اور وہ کلین جگہ ہوں اور کنٹرول جگہ ہوں، جہاں تھوڑا بہت ایک دل اپنا بہلانے کے لیے یا تفریح کرنے کے لیے وہ آ سکیں۔ لیکن سرے دست میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم واک کے لیے جاتے ہیں کوئی 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک، تو اپنے گھر سے جب کوئی چاہیں اس ٹائم کے دوران بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے۔ اور ریس کورس پارک میں ابھی کیفیٹیریا بھی موجود ہے، جم بھی موجود ہے، اور نسبتاً ہیلتھ کانشیس لوگ وہاں آتے ہیں سوائے سنڈے کے۔ ہماری ویسے ہی زندگی، سب کی زندگی دھڑکوں سے بھرپور ہے، انسان کو دھڑکا لگا رہتا ہے۔ کوئی کسی کا نشے کا مسئلہ ہو نہ ہو، نشے کا نہیں تو اور 100 چیزوں کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ یہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے یہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ انسان کی زندگی 3 چیزوں میں بنی ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے انسرٹنٹی، یعنی بے یقینی کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اور دوسری چیز ہے انپریڈکٹیبلٹی، کہ آپ پہلے پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو اس کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اور تیسری چیز ہے انکنٹرولبلٹی، اس کا بڑا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میرا کنٹرول کوئی نہیں۔ تو یہ 3 چیزیں در حقیقت آپ کو زندگی کا لطف مہیا کرتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دھڑکا ہے نا، یہ ہے نشہ اور نو نشہ، یہ کسی نہ کسی بات کا دھڑکا ہوتا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ گریسفلی اس کو قبول کر لیں کہ ہماری زندگی کے اندر 3 دھڑکے ہیں: بے یقینی کا دھڑکا، پیشگی طور پر چیزوں کو نہ جاننے کا دھڑکا، اور مکمل کنٹرول نہ ہونے کا دھڑکا۔ لیکن اگر یہ 3 چیزوں ہمارے اختیار میں آ جائیں تو مزہ ختم ہو جائے گا زندگی کا۔ یاد ہے ایک زمانے میں آسٹریلیا کی ٹیم ہر ایک سے جیتتی تھی تو آسٹریلیا کے لوگوں نے میچ دیکھنا چھوڑ دیا تھا، پھر انہوں نے ہارنا شروع کیا۔ کسی زمانے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہر ایک کو ہرا دیتی تھی۔